جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان ترجمہ قرآن کا ہمارا یہ کورس چل رہا ہے جس میں ہم قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ اور عربی گرامر کو سیکھتے ہیں۔ یعنی ہم اس کورس میں قرآن مجید کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور ساتھ میں عربی گرامر کے رولز سیکھتے ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہماری اس کورس کی کلاس نمبر 20 ہے اور آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے ہمارے اس کورس کو سٹارٹنگ سے جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ ماقبل بھی بنی اسرائیل کی بہت ساری خرابیوں کا ذکر ہوا، انہی میں سے ایک خرابی کا ذکر ہے اس آیت میں۔ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک دوسرے پر آپس میں جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے جادو کیا ہے تو ہم بھی جادو کر سکتے ہیں، جادو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو ٹونا نہیں کیا بلکہ شیاطین ہیں جو اصل میں جادو ٹونا کرتے ہیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے جو حکومت کی ہے ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر، ہر چیز پر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی معجزہ کے طور پر۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، نہ کہ جادو۔ اور جو یہ جادو ہے یہ تو اصل میں شیاطین کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت میں اشارہ فرما دیا کہ یہ بنی اسرائیل میں جادو ٹونا کہاں سے شروع ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک زمانے میں عراق کے شہر بابل میں جادو ٹونے کا بہت زور تھا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ جادو ٹونا میں بہت مشہور تھے اور اپنے اس جادو کو، شعبدے بازیوں کو، وہ معجزات کا نام دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے ہیں اس طرح ہم بھی معجزات ہی دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ یہ جو ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے یہ بھی جادو کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ جادو اصل میں ہے کیا اور یہ معجزہ سے مختلف چیز ہے۔ یعنی معجزہ الگ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام پیش کر سکتے ہیں اور جادو یہ ہے جو یہ شیاطین یا ایسے لوگ کرتے ہیں جو ایمان سے خالی ہیں۔ اور جب ہاروت اور ماروت کسی کو جادو دکھاتے یا سکھلاتے تو ساتھ وہ یہ واضح فرما دیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تم یہ کفر نہ کرو۔ یعنی یہ جادو جو ہے اصل میں کفر ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ لیکن پھر بھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اس جادو کو سیکھتے اور سیکھتے وقت ان کی نیت یہ ہوتی کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے بہت سارے ناجائز کام بھی کر لیں گے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا یا اس طرح کے بہت سے کام وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم اس جادو کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ بھی اسباب کے درجے میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب دنیا میں پیدا فرمائے، جیسا کہ کوئی بھی اگر مرض ہو تو اس کے لیے ایک دعا ہے لیکن شفا اس دعا میں نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک سبب ہے اور اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے بلکہ اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی ہے۔ اس آیت میں یہی بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مشہور واقعات، من گھڑت واقعات اس آیت کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ساری طاقت تھی وہ ایک انگوٹھی میں تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ معجزتاً طاقت اور حکومت دی گئی تھی۔ دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پھر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر لٹکا دیا۔ ایسا بھی کوئی واقعہ قرآن و حدیث میں مذکور نہیں۔ ابھی ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔
वत्तबउ ये इत्तिबा से है, इसका मतलब होता है किसी की पैरवी करना। मा तत्लु शयातीन, तत्लु का माना तिलावत करना, पढ़ना। वत्तबउ उन्होंने पैरवी की, मा तत्लु शयातीन जो पढ़ते थे शयातीन, यानी जो मंत्र वगैरह शयातीन पढ़ते थे, अला मुल्की सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक़्त, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। वमा कफर सुलेमानु, कुफर नहीं किया, वमा कफर कुफर नहीं किया, सुलेमानु सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन कुफर किया शयातीन ने। वलाकिन्ना इसका तर्जुमा होता है लेकिन, शयातीन कफरू शयातीन ने कुफर किया। युअल्लिमूना, युअल्लिमूना का माना होता है सिखाना, अन्नासा इंसानों को, युअल्लिमून अन्नासा वो सिखाते थे इंसानों को, अस्सिहरा सिहरुन कहते हैं जादू, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर, मलकुन कहते हैं फरिश्तों को, और मलकैन ये तस्निया का सीगा है, तस्निया का मतलब होता है दो, अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबल एक शहर का नाम है, वमा उनजिला अलल मलकैनी बिबाबिला और जो नाजिल किया गया बाबल शहर में दो फरिश्तों पर, हारूता हारूत एक फरिश्ते का नाम, व मारूता और मारूत दूसरे फरिश्ते का नाम। वमा युअल्लिमानी, वमा और वो नहीं, वमा का तर्जुमा है नहीं, युअल्लिमानी सिखाते थे, हारूत और मारूत किसी को नहीं सिखाते थे, मिन अहादिन का तर्जुमा होगा किसी को भी, किसी एक को भी, हत्ता यहाँ तक के, हत्ता का माना है यहाँ तक के, यकूला वो कहते, यानी किसी को सिखाने से पहले वो मुतनब्बे करते, इन्नमा नहनु फितना बेशक हम आजमाइश हैं, फितना का माना होता है आजमाइश, फला तकफुर तुम कुफर ना करो, यानी तुम ये जादू ना सीखो, फयतअल्लमूना वो सीखते थे, मिनहुमा उन दोनों से, मा युफर्रिकून बिही जिसके ज़रिए वो जुदाई डालें, युफर्रिकू का माना होता है जुदाई डालना, फ़र्क करना, जुदाई डालना, बैनल मर्ई व ज़ौजी शोहर और बीवी के दरमियान, मर उन कहते हैं आदमी को या शोहर को, और ज़ौजी ही यानी ज़ौजा कहते हैं बीवी को। वमा हुम नहीं थे वो, वमा ये मीम अलिफ ज़बर मा इसको कहते हैं मा नाफिया, इसका तर्जुमा करते हैं नहीं, हुम यानी वो लोग, यानी बनी इसराइल की कौम जो जादू सीखते थे, बिज़ारीना बिही इसके ज़रिए नुकसान पहुँचाने वाले, ज़ारीना नुकसान पहुँचाने वाले, मिन अहदिन किसी को, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से, इज़्न कहते हैं हुक्म, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वयतअल्लमूना और वो सीखते, मा यज़ुर्रुहुम ऐसी चीज़ जो ना उनको नुकसान देता, वला यनफ़अुहुम और ना उनको नफ़ा देता, यानी वो ऐसी चीज़ सीख रहे थे जो अब बजाते खुद ना उनको नुकसान दे सकती है ना नफ़ा दे सकती है। वलक़द अलिमू अलबत्ता वो जानते थे, यानी वो लोग पहले से ये बात जानते थे, लामन इश्तराहु जो खरीदेगा इसको, इश्तरा का मतलब होता है खरीदना, लामनी असल में ये मीम नून ज़बर मन है, मन जो, मा लहू फिल आखिरती, मा लहू मा नहीं है, लहू उसके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मीन खलाक कोई हिस्सा, यानी जो ये जादू सीखेगा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, वला बिसा बहुत बुरा है, मा शरौ बिही जिसके बदले उन्होंने बेच लिया, मा शरौ ये जो शरा का लफ्ज़ है ये खरीदने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और बेचने के लिए भी, मा शरौ बिही जिसके बदले उन्होंने बेच दिया, अनफुसहुम अपनी जानों को, लौ कानू यालमून काश के वो जानते, यानी ये बहुत ही बुरा सौदा है कि हमने अपनी चंद नफसानी ख्वाहिशात के पीछे जादू सीख लिया और आखिरत को बेच दिया। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान उन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे, अला मुल्की सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक़्त, वमा कफर सुलेमानु सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर की बात नहीं की, वलाकिन्न शयातीन कफरू बल्कि शयातीन ही कुफर करते थे, युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा वो लोगों को जादू सिखाते थे, वमा उनजिला अलल मलकैनी बिबाबिल हारूत व मारूत
اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، واو کا ترجمہ اور لو کا ترجمہ ہے اگر، انہم بے شک وہ لوگ، ولو انہم اور اگر بے شک وہ لوگ، آمنو ایمان والے ہوتے یعنی ایمان لاتے دل سے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، واتقوا یہ تقوی سے ہے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، لمثوبۃ بدلہ پاتے، مثوبۃ کا معنی ہوگا بدلہ پانا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا، لو کانوا کاش کہ وہ، یعلمون جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، لو کانوا یعلمون کاش ان کو معلوم ہوتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یہاں پر ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ابھی ایک بار پھر اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت، اور وہ یعنی بنی اسرائیل اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو علم نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں یعنی بابل شہر میں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر تم کفر مت کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، وما ہم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جس نے جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش انہیں علم ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ان کو معلوم ہوتا۔
ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सबक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कुरान मजीद सीखना चाहते हैं, कुरान मजीद समझना चाहते हैं, ताकि उनको कुरान मजीद समझने का मौका मिल सके। और कुरान मजीद को आसानी के साथ समझने के लिए हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है आसान कुरानी अरबी, जिसमें हम अरबी ग्रामर को सीखते हैं, क्योंकि कुरान मजीद को समझने के लिए अरबी ग्रामर का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अरबी ग्रामर के चंद रूल पढ़कर ही हम कुरान मजीद के बहुत सारे हिस्से का तर्जमा कर सकते हैं। अगर आप अरबी ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारी अरबी ग्रामर की प्लेलिस्ट को देखें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।